تفکر. ہاں دیکھو یہ تفکر جو ہے نا یہ بیان کی چیز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر جو ہے نا وہ گھڑی کتنے سال کی ہے یہ گھڑی کہا جا رہا ہے. تفکر ہے جب آپ کبھی کائنات پہ غور کرنا شروع کرتے ہو افلا تدبرون تو اللہ سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے, یہ سبزہ گل کہاں سے آتے ہیں, خبر کیا چیز, ہوا کیا ہے, یہ مشرق کیوں ہے, مغرب کیوں ہے, تو مشرقین کیسے ہوتے ہیں, مغربین کیسے ہوتے ہیں, مشارق کیا ہے اور مغارب کیا ہے. ایک وجہ ہے کہ دو مشرق ہیں, ایک جنت ہے ایک جنتین ہے, کیا بات ہے, پھر یہ تاروں کا سفر کیا ہے. اب آپ اس میں ذرا غور کر رہے ہیں. اور اگر آپ آئے ہیں آنا تھا تو جانا کیوں ہے, اگر جانا ہی ہے تو آنا کیوں ہے. ہم یہاں بھی سوچ رہے ہیں آپ تبصرہ کر رہے ہیں. پھر جو مجھ سے پہلے تھے لوگ وہ کہاں چلے گئے, یہ سارے کے سارے جو ہے نا مقدور ہو تو آپ سے پوچھوں کہ علی انہیں وہ گنجا آیا گرام آیا کیا کیے, کہاں گیا وہ دولت مند لوگ, کہاں گیا کچھ چہرے, فکر کیا سارا واقعہ. اور پھر پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے تہاب, کس نے بھر دی موتیوں سے کھوچا ہے زمین کی جیب, اور یہ زمین کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب, کون لیا پھینٹ کر پچھم سے بادے سازگار, اور کس نے سکھلائی ہے موسموں کو, کس نے سکھلائی ہے کوئے انقلاب. اقبال موسم بدلنے شروع جاتے ہیں, بڑے سخت موسم بدلتے ہیں, ہر سال دسمبر میں آتا ہے, سردیوں میں آتا ہے, یہ تو بات ہے, پھر کبھی لیٹ نہیں ہوا. اور ہر سال جون کا دن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے, اور جولائی کے مہینے ویسے ہوتے ہیں, اور ساون ویسے ہی ہوتا ہے, اور یہ یوں ہی ہوتا ہے, اور یہ چاند ایسے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ہمارے یہ کیا ہے, اتنی پرفیکٹ مشینری بنانے والا کارکار کون ہے, اور جس نے یہ کائنات پرفیکٹ بنائی ہے, اور اس کائنات میں اب یہ غور کرو, ساری آپ کو میں بتا رہا ہوں جہاں اس طرح رپورٹ کرنا ہے آپ نے کائنات بنانے والا. غور کریں آپ, پہلے کائنات کی صنائی پہ غور کرو کہ اس کائنات میں کوئی چیز امپرفیکٹ نظر آئی, کوئی کمی نظر آئی, پھر نگاہ اٹھا لو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایک بار نگاہ اٹھا لو, پھر آپ پیرا ہو کے واپس آ جائے گی. Did you find anything wrong anyway? پرفیکٹ مشینری بنا دی, پرفیکٹ نظارہ بنا دیا, اور ستونوں کی طرح گاڑ دیا, میپوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا, اور دریاؤں کو روانی دی, اور ستون کے بغیر چھت قائم کر دیا تمہارے سر کے اوپر آسمانوں کا, اور لوگ نے سجائے آسمانوں کے اندر فانوس ستارے, اور پھر رونقیں تمہارے لیے, اور آج تک بارش ہو رہی ہے, اس سے زمینوں میں فصل اگتے ہیں اور تم کھاتے جا رہے ہو. پھر تمہارے لیے جانور پیدا کیے, اور ان کی کھاد, ان کی اون وغیرہ وغیرہ تمہارے لیے کیا خوبی ہیں. اور اگر پانی کو میں کڑوا کر دوں تو تمہاری ساری ٹینک چلے جائے. پانی میں مٹھاس ہے, شکر ادا کرو کہ یہ مٹھاس قائم ہے. یعنی کہ مامتا میں مٹھاس ہے, شکر کرو قائم ہے. آئیوں میں مٹھاس ہے, شکر کرو قائم ہے. اب مٹھاس بڑی چیز ہے. تم دھوکے میں مٹھاس دیکھتے ہو, مٹھاس میں دھوکہ دیتے ہو, جس دن سمجھ نہیں آئی ہمارا یہ مٹھاس جو ہے یہ بڑی خاص. اس کو غور کرو, سب چیز پرفیکٹ ہے. اب یہ جنرل کریٹڈ یونیورس پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہے پرفیکٹ, مکمل, ہر سال ایز چیز جیسے کہ تیسے جو کہ تم. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو کہ تم اللہ کو معاف کرنا, ویسے کہ میں تو یہ کہا اور میں ہوں اور میں رہوں گا. تو جی آپ تو خالق ہے, ابھی تو مخلوق بھی آپ کے ویسے رہے گی. ہمیں تو سورج بھی لازوال لگتا ہے, ہمیں چاند بھی لازوال لگتا ہے. یہ سورج ختم ہو جائے گا, کہتے بہت جلدی ختم ہو جائے گا, کہتے کب تک ختم ہو جائے گا, کہتے وہ 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا. 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا, تم کیا باتیں کر رہے ہو. کہتے ہیں یہ کب کیا, کہتے ہیں ابھی حال کی بات ہے, ابھی شروع ہوا, کب کی بات, کہتے کو 70 کروڑ سال ہوئے, ابھی تو یہ تھوڑے کرتے ہوئے کہ تو یہ ٹائم کی بات ہے. اور کائنات دریافت ہوگی, پھر معلوم ہو جاتا نہیں کیا دریافت ہوگی ہے, نہیں کیا کہتا ہوں, تو پاٹ ہی ہے. کب کہتا وہاں سے اگر فاصلہ روشنی طے کرتی ہوئی زمین پر آتی ہے تو 70 سال ہو جاتی. کہ 70 سال کتنے ہوتے ہیں, کہتے وہ 70 سال کے کیندر بنا کے 1,60,000 میل سے دھرت دے دو, اتنے میل ہو جائے گا, کم نزدیک ہی ہے. کہتے یہ ایک کا کہاں ہے, اس کے آگے 500 سال کے فاصلے والے پڑے ہوئے ہیں. بالکل چھوٹی سی کائنات ہے جی,
اور پھر پرفیکٹ کی پرفیکٹ ہے، تارا تارے سے کلائش نہیں کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ تمہیں راستے میں آگے تم نے آتا کھا لیا، تم کتنے سیکھتے ہو کون سے کیا، اور جھگڑا نہیں کرتے کہ کچھ ہی میری ہے، یہ میز تیری ہے، یہ تیری قبر ہے، یہ میری قبر ہے، جھگڑا کوئی ہے، پرفیکٹ اینٹل۔ کچھ ادارے ہیں ٹھنڈے اتنے کہ جاگ کو جا کے آدمی کچھ ادھر گرم ہے کہ بندے کا عدت ہو جائے تو حج ہو جائے، ایسے سورج اٹھ جائے، پوری پناہ مانگتا ہے ان کی جمعیت، اتنے گرم تارے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمام سیاروں اور تمام ستاروں میں اگر کوئی زندگی ہے تو زمین پر فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا، سورج سے بہتر، چاند سے بیٹر، اور یونیورس کے باقی ستاروں سے بہتر کہ یہاں زندگی ہے، اور اس زندگی کو جاننے والا جاننے والا ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ اب اشرف المخلوقات کے ذمہ مخلوق کو صحیح کرنے کے بعد اپنے شرف کا ثبوت دینا ہے کہ آپ اس کائنات کے خالق کو دریافت کر۔ یہ کسی کی بات ہے؟ وہ کہتا مطلب سبحان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، جو بھی ہے اس کو سجدہ ہے۔ کہتے میں نہیں دریافت کر سکتا، میں تو آپ ہی کائنات دریافت نہیں کر سکتا، یہ تو آپ نے ہونا نہ ہونے کا سمجھ آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کائنات کے جتنے اس کو بنایا ہے آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ کتنا پرفر بنایا کہ ہر سال تو سمجھ بسکٹ آ رہی ہے، چربی آ رہی ہے۔ اب بات میرے ایک لمحے کا تصور جو ہے 60 سال کی عبادت سے آپ پارا کریں، عبادت میں آپ اللہ کی رجوع کرنا تھا نا، یہ جو لمحہ ہے اس میں آپ رجوع کر لیا تو بہت اللہ زمین کو اندر پالنے والا، ایک بیج کے اندر 100 درخت، ایک بیج پوچھو بیج کو لگا دو، میں کہوں ہاں کیا حال ہے آپ کا؟ کہتا ہم ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہو؟ کہتے 100 درخت ہے، کتنے بیج ہے؟ کہتے 25 کروڑ ملین ڈالر سارا کے سارا خرچ پڑے گا۔ ایک درخت کے بیج کے اندر کتنے درخت ہیں؟ تمام بیج گن لو اور تمام درخت گن لو اور پھر درختوں کے بیج گن لو اور بیجوں کو درخت گن لو اور آنے والے زمانے گن لو۔ ایک بیج ہے کہ بس کوئی خدا کا خاصہ قیامت ہی آ گئی۔ ایک انسان گن لو، 4 نسلوں کے بعد وہ انسان جانا کچھ 500 بندہ اس کے ساتھ رشتے دار ہو جاتا ہے۔ تو جب بیوی کوئی بچے کو بچوں کے بچے بچوں کے بچے کرتے کراتے پرانا مکان ایک ایک اینٹ تک ہو جاتا ہے، وہ پھر مطلب بھول جاتے لوگ کہاں کے رہنے والے، نسل مل جاتی ہے، کوئی بٹی بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی ادھر بن گیا، کوئی شاہ جہاں کوئی شاہ جہاں آبادی، کیا سے کیا نام بن گیا، بنتے رہتے ہیں، اسے دنیا پھیلتی ہے۔ پھر جب یہ بات سمجھ آ گئی اور پھر وہ جھمکتوں ہے، آج تک اس کی اذان رہتے کی رہتے قائم ہے، اس کا قرآن رہتے قائم ہے، اور یہ بھی اس کی آیتیں ہیں، پہاڑ رہتے قائم ہے۔ ہم نے پہاڑ سے اتنا بڑا نکالا، تو توڑا پھوڑا نکالا نا، اس میں بجلیاں نکالی، کرت نکالا، پھر پہاڑ وہیں چل گئی ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ سڑکیں نکالا ختم نہیں ہوتا، سمندر سے کتنے دریا نکال لیے ہم نے، ختم نہیں ہوتا۔ پہاڑ کی برف ہم نے مجھے پگھلا لی، پھر ختم نہیں ہوتا۔ کوئی شاعری ختم نہیں ہوتی ہے، ہر چائے جو کی تو ہے، ہر چائے جو کی تو ہے، تو سب کون سا خزانہ ہے جو ان اینڈنگ ہے، اور وہ کون ہے جو کو خالق ہے، کیا نظام ہے۔ اس نظام کو داد دیتے ہوئے سجدہ کرتے اور سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ 60 سال کی عبادت میں یہ ایک لمحے کی بات ہے، کبھی غور کیا کرو، کچھ سمجھ آتی یہ کائنات بنائی، کچھ تو سلام یہ تو ہونا چاہیے نا، اور وہ سلام مانگتا ہے سجدہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ دیا ہے وہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور جھک کے بیان اپنے اپنے مدار میں چلتی ہے۔ تارے اور تجارے، جمیل اور جسیم سب اپنے اپنے مدار میں چلتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کا مدار نہیں چڑھتا ہے، بندہ بندے کے دکان چاہتا ہے، باقی وہاں کوئی چیز کچھ نہیں چنتا، اور روشنی دیتا جا رہا ہے۔ میں نے کتاب آپ کو لکھ کے دیا کہ تو کسی نیچے تیرا مذہب کیا ہے، وہ جھلک مذہب کیا ہوتا ہے، روشنی دینا ہی ہمارا مذہب ہے، پر وہ روشنی دیتا جا رہا ہے۔ اور تم لوگ جانا، تم سے یہ پوچھ جا کہ تم کون ہو، کہتے کیا ہوں اور تھوڑے سے سنی ہوں اور تھوڑے سے قادیانی ہوں، اور میں جھگڑا ہوں، تم کون ہو، وہ میں نہیں رسو ہے یہ جھگڑا۔ اور عام طور پر جو ہماری مخالفت آدھے بندوں کے خلاف مقدمہ دار کر رہے ہیں، جواب کیا ہم کے دن آدھے بندے آدھوں کے خلاف گلا کر رہے ہیں، اور سارے کہتے ہیں جگہ کریں گے اللہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں وہ جنت میں چلا گیا، وہ جنت چلا گیا، کہتے میں نہیں جانا، کوئی بات ہے میں نہیں جانا، کہ یہ کہتے وہ بھی جنت چلا گیا، یہ میں نہیں، اللہ معاف کر دیتا، اور چلے گی اللہ تعالیٰ ہے بندے اللہ یہ بادشاہ جائے جو مرضی کرے، بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ تم قبول کرو،
اس لیے تم خود فیصلے نہ کرو. اللہ وہ ہے جس کی زندگی میں تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے. جس کو چاہے معاف کر دے, وہ معاف کر دے. تم گلا کرنے والے کون ہو صاحب؟ اللہ نے سب سے پہلے اسے معاف کرنا ہے جس کو تم نے معاف نہیں کیا. سب سے پہلے کسے معاف کرنا ہے؟ جس کو تم نے معاف نہیں کیا. لہذا تم بھی اس کو معاف کر دو. اسی میں کہ تم سب کے سامنے آج اعلان دل سے کہ یا رب العالمین ہم آپ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر. جن لوگوں نے ہمیں ناراض کیا ہم نے آپ کو اس کو بھی تم بہن مقام بھی چاہے بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ, اس کو بھی معاف کیا. کیا کیا؟ آپ کیوں معاف کیا؟ اچھا سب کو معاف کر اب کچھ کر دیا بس اللہ بدلے میں اس کو بھی معاف کر دیا, ہم نے سب کو معاف کر. بھائی اتنی سی کہانی ہوتی ہے. تو یہ جب یہ اللہ سے نظر آتا ہے نا, یہ تدبر و تفکر کے بعد پھر یہ مطلب تو آتا ہے کہ یہ ہے کیا. اگر وہ چاہے تو یہ نارمل حالات میں بات سمجھ جائے, اور وہ چاہے تو ایک اور اس کے بعد یہ حالت ہے وہ ہے ایکسیپشن کی, استثناء. کبھی کبھی یہ محنت کامیاب ہوتی ہے, کبھی کبھی غیر محنتی بندے کامیاب ہو جاتے ہے نا. ایکسیپشن والی بات کہ تو عام حالات میں جس نے پیسے بچایا وہ اس کا کام آیا, پھر تو ایک حالات ایسے نہیں ہیں جس سے پیسے نہ بچایا وہ بھی اس کے کام آیا, لیکن اور ٹھیک ہی ہے. کہتا جب بات ہے کہتا تو خوش رہتا ہے اور تجھے کیا ملا کام کے علاوہ. کہتا تو خوش رہتا ہے اور مجھے اللہ نے برداشت دکھائی ہے, میں تم سے بہتر ہوں. جس کو غم ملا اس کو برداشت مل گئی. تو اللہ کے کام ہے, ہر کام میں مطلب ہے. اس لیے اس کے کام کو دیکھا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ نے رشتہ اس کے ساتھ رکھو. انسانوں کو کبھی وہ لینا نہ, یہ راز ہے. انسان کیا ہے؟ بڑا راز ہے. ان کے ساتھ جھگڑا مت کرنا. یہ جب اللہ چاہتا ہے انسان سب سیٹ ہو جاتے ہیں, اور جب نہیں چاہتا سارے اجنبی جاتے ہیں. اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کہتا میں جانتا نہیں آپ کون ہوں. میں وہی نہیں ملنے کے آپ سے پہلے ملاقات ہوئی تھی, وہاں ملاقات نہیں تھی, آپ نے بھی کارڈ دیا تھا. کہتے کارڈ تو میرا معاف کریں, میں پہچانا نہیں گیا. اور جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ماشاء اللہ ملنے کے اور ڈھونڈ کے آگے ملتے ہیں. یہ اچھی بات اللہ چاہے جب. تو اس لیے آپ لوگ خیال کیا کرو, ایک گھنٹے کا ایک منٹ کا تفکر جو ہے نا بڑی دور تک جاتا ہے. عقل ہو جائے تو تب سمجھ کے ساتھ جو ہے اللہ کو پہچاننا کہ بیج جو ہے مٹی میں کیسے پل گیا, مٹی کے اندر رنگ کہاں سے آ گئے. بے رنگ پانی ہے, بے رنگ بیج ہے, بے رنگ مٹی ہے, رنگ کس طرح آ گیا. اس کے اندر رنگ خاص کہاں سے آ گیا. خالی پانی کا رنگ کون ہے, مٹی کا رنگ کون ہے, زمین کا رنگ کون ہے, بیج کا رنگ کون ہے. وہ بھائی صاحب کے رنگ کیسے ہو گئے. جب آ جائے پانی کی پتوں میں جاتا ہے, سبز ہو جاتا ہے, پھول میں جاتا ہے, پھر ہو جاتا ہے. ایک کرتے پہ پانی تماشے کیا کر رہا ہے کہ جب آپ لقمہ کھاتے ہو تو لقمہ آپ کو ہو جاتا ہے, نور بن جاتا ہے, تو بینائی بن جاتا ہے, لال بھی جاتا ہے, دماغ بن جاتا ہے. کیا ہے لقمے میں کرسپے کہاں سے آ گئے. کبھی تمہارا بن جاتا ہے, کبھی رانائی بن جاتا ہے. لقمہ ہے کیا ہے, کھائی بھنڈی ہے. اچھا وہ کیسے کی آپ کی بھنڈی میں بڑے قسمیں ہیں. اس بات کو بتانا کہ یہ کیا ہے. آنکھ میں چمک کہاں سے آ گئی ہے, خیال کی رانائی کہاں سے آ گئی, چہرہ کہاں سے خوشگوار ہوا. تو یہ بات جو ہے نا کہ لقمے میں قسمیں کہاں سے آ گئے, بیج میں رانائیاں کہاں سے آ گئی. غور کیا کرو اس باتوں کو. مچھلی جو ہے وہ پیدا ہوتی چارنے لگی ہے کچھ پوری کی بات ٹریننگ کے بعد. اسے پوچھو کیا ہے کہ مچھلی کے جائے کے اندر ہے, کون سا ہے, ان کا خود جاتے ہیں. وہ پرندہ کس ہو کیا وہ وہاں میں اڑنے لگے. پرندے بات اٹھتا گیا کہ بھائی صاحب کو ٹریننگ کو پیراچوٹ کے پیراچوٹ کوئی پرندہ ہے, پرندہ اس کا نام ہی پرندہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ پرندے کا بچہ پرندہ ہی ہوگا, مچھلی کا بچہ مچھلی ہی ہوگا, انسان کا پتر انسان ہی ہوگا. عجیب بات ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا. اس نے کہا میں نے کوئی امینڈمنٹ کی ہے, کیا کیا ہے, ایک آنکھ آگے ایک آنکھ پیچھے ہونے چاہیے. نہیں امینڈمنٹ ہوتا جو کا تم ویسے چلاتا ہے. ہاں اس بات کو غور کیا کرو ایک منٹ میں. ہر انسان ہر دوسرے انسان جاتا ہے. کیا ہے ہر انسان کہتا ہے مجھے بالکل ہے. اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے, اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے. وہ بھی کھاتا تھا, وہ بھی کھاتا تھا, وہ بھی دیتا تھا, وہ بھی دیتا تھا. نام بھی تھی, کان بھی تھے, آنکھ بھی تھی, وغیرہ میں سب. ہر انسان ہر دوسرے انسان کے برابر. کوئی انسان کسی انسان کے برابر نہیں. کوئی چہرہ اتنا زیادہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوا. اس کے اندر ایک منٹ لگا کے سوچ لو, سب کے برابر ہے, کوئی کسی کے برابر نہیں ہے. یہ راز ہے, اس کو پہچانو. یہ ایک منٹ کا جو تفکر ہے نا, یہ عبادت سے بہتر ہے. اس لیے بات پہ غور کیا کرو کہ یہ سب کیا ہے, یہ جلوے کیا ہیں, کہاں سے ہیں, کیسے کیسے کرتا ہے جلوہ. حالانکہ کون ہے تیرے کام اور جب ہے, دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. کہتے میں مالک ہوں, میں رزقوں کا مالک ہوں, میں رزق ادا کرتا ہوں. کہتا چیز مان لیے تو رزق دیتے ہو. کہتے تھے قرضہ دو, اتنا قرضہ. کبھی مانگنے لگ جاتا ہے کہ 2.5% تم دے دو.
$2.5 کیا کرو گے؟ آپ نے خط تو دیا ہے کہ دیا ہے لیکن $2.5 کی دے دو. یہ بات تمہیں سمجھا نہیں آنی ہے کہ دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے مالک اور مجبور بھی نہیں کرتا اور طاقت رکھتا ہے. طاقت کی موجودگی میں مجبور نہ کرنا یہ موتی کام ہے اللہ کا. اللہ ہو کر انسانوں کو باغی ہونے دینا یہ اتفاق. ہم لوگ نوکر کا کہنا مانے دوسرے نوکری سے برخاست کر دیں. نوکر نوکر رکھنے باقی کو نہیں دیں. یعنی گارمنٹ کو کہنا مانے نا اس کو اپنے گھر پہ جا دیں کہ یہ جو آپ کو کہا آپ نے کام نہیں کیا 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 تم نے بندہ. اور بندہ کو خدا کی بات نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے کھانا تو کھاتے جانا دیکھتا جائے اسے مان دیتا رہتا. اس پہ غور کی یہ کائنات غور کے لیے ہے فکر کے لیے. دن کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی اور رات کو غور کرو گے اور چیز سمجھ آئے گی. غور کا کام ہے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک. بس صبح قادت سے پہلے بلکہ قادت سے بھی پہلے غور کرنے کا کام ہے جب کائنات پوری اپنی آفتاب کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے اور اس وقت یا تو رات ہے یا اب کی رات. صاحبان غور کا وہ وقت ہے. باقی صاحبان مارٹ ہے جن کے وقت اٹھے جھاڑو شاڑو کو دیکھا جائے گا گاہ کا اللہ مالک ہے اس سے بھی یہ اور ہے. اللہ کا دن تلاش سے مارٹ کے لیے ہے رات پردہ ہے. پردے کے ٹائم میں غور کیے گئے اب آتے ہیں اس لیے غور کا لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے.